بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی نے یہ کہا کہ اہل حدیث اگر اپنی اصل ماں باپ کے، یہ زبان ہے، دیکھیے یہ بازاری زبان ہے، کس قدر سوخیانہ ہے، اگر وہ اپنے اصل ماں باپ کے ہیں تو 1857 سے پہلے کی اپنی مسجدیں بتائیں۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، مسئلہ مساجد کا نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ آم کھانا یہ اصل ہے یا پیڑ گننا، اگر کوئی آدمی آم نہ کھائے صرف پیڑ گنتا رہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا بے وقوف ہے، پیڑ گن رہا ہے، آم نہیں کھا رہا ہے۔ حدیث سن رہے ہو، اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو۔ 1857 سے پہلے ہندوستان میں اپنی کوئی ایک مسجد دکھا دیں۔ کلا یا جس بات پر ہنسا جائے، ایک مولوی نے یہ کہا کہ اہل حدیث اگر اپنی اصل ماں باپ کے، یہ زبان ہے، دیکھیے یہ بازاری زبان ہے، کس قدر سوخیانہ ہے، اگر وہ اپنے اصل ماں باپ کے ہیں تو 1857 سے پہلے کی اپنی مسجدیں بتائیں۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، مسئلہ مساجد کا نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ آم کھانا یہ اصل ہے یا پیڑ گننا، اگر کوئی آدمی آم نہ کھائے صرف پیڑ گنتا رہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا بے وقوف ہے، پیڑ گن رہا ہے، آم نہیں کھا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث اپنی مسجدیں بتائیں، سوال یہ ہے کہ سرزمین ہند پر سجدے جن لوگوں نے سب سے پہلے کیے وہ اہل حدیث تھے کہ کون تھے؟ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ مساجد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سرزمین کے اوپر جو سجدے مسلمانوں نے کیے یہ مسلمان کون تھے؟ تم بتانا چاہتے ہیں۔ یعنی جس نے دنیا میں ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو ایمان دیا وہی ان کے نزدیک کافر و مشرک ہے، تو پھر اسلام ہے کس چیز کا نام بھائی؟ انہوں نے کہاں اسلام پھیلایا ہے؟ ان سے تو اسلام بدنام ہوا ہے۔ غریب نواز سے اسلام بدنام ہوا ہے کہ اسلام کا نام بلند ہوا ہے؟ نہیں، چلیے ایک ہی مان لیتے وہ ایک صحابہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں ایک صحابی بھی کافی ہے پورے دنیا کے مقابلے میں۔ ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہی، مارشرف ایمان کی ایک سلام کا تو 90 لاکھ اور ایک سلام میں 90 لاکھ، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ اور 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتنی دنیا تک انسان ایمان میں آ جانا چاہیے۔ لیکن افسوس ابو جہل آیا ہی نہیں آخر تک، افسوس کی نظروں میں بات نہیں تھی جو ہمارے ولیوں میں ہے کہ 90 لاکھ ادھر اور 90 لاکھ ادھر، ایک سلام پہ تو 90 لاکھ بولے، دوسرا 90 لاکھ۔ ابو جہل پڑوسی رہا لیکن بیچارہ 9 سال 10 سال تک ایمان نہیں لایا، مر گیا، پھر مر کھپ گیا جنگی جو بدر کے اندر۔ کیسے کیسے قصے بیان کرنے والے سنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ولی 90 لاکھ کر سکتا ہے تو ایک صحابی تو 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہی ہوگا، 10 ٹائمز تو طاقتور ہوں گے ہی ان سے۔ تو بہرحال یہ ایک صحابی بھی لے لیے جائے، چلو کوئی نہیں آیا، صرف ایک صحابی آئے، تو میں سوال کرتا ہوں ایک صحابی تجارت کے لیے آئے ہوں گے، دھندے پانی کے لیے آئے ہوں گے ہندوستان میں کہ بھائی تجارت بہت اچھی ہے، یہاں غریب لوگ ہیں، ان کپڑے پہنائیں گے اپن تو اپنے فائدہ ہوگا، ادھر اپن سلائی مشین کا کارخانہ ڈال دیں گے، کپڑے مینوفیکچر یہاں لاگے سے۔ کیوں آئے ہوں گے وہ صحابی؟ مجھے بتائیے کیوں آئے ہوں گے؟ آپ تاریخ کا آپ حوالہ اٹھا لیجئے، صحابہ کی خبریں، کوئی ہے استنبول کے اندر تو کوئی الجزائر کے اندر، الجیریا کے اندر تو کوئی موراکو کے اندر، مراکش کے اندر، کوئی مصر کے اندر مدفون ہے، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی دمشق میں ہے، کوئی اردن کے اندر ہے، کوئی فلسطین میں ہے، کوئی سیریا کے اندر ہے، کوئی ترکمانستان، کوئی ازبکستان، کوئی تاجکستان، کوئی چائنا کے اندر ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چائنا کے اندر مدفون ہے۔ تو چائنا کیا گئے تھے؟ بزنس کرنے گئے تھے، چائنا سے سستا مال ملیں گا سعودی عرب لا کے بیچیں گے۔ صحابہ صرف ایک مشن کے تحت نکلے تھے، اپنے دین کی دعوت جو نبی چھوڑ کر گئے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تو کوئی آپ کو تعجب ہوگا، صحابہ کی قبریں جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر بھی ہے، فلپینز کے اندر ہے۔ یہ صحابہ کیوں گئے ہوں گے؟ انٹرنیشنل بزنس کر رہے تھے، چائنا کے اندر ہے۔ یہ صحابہ اپنے دین کی دعوت لے کر چلے تھے۔ تو صحابہ کی قبر اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہندوستان میں اسلام اولین روز سے آ چکا تھا۔ بعد میں صوفی سنتوں نے کچھ کیا ہوں گا، وہ ایک الگ قصہ ہے،
لیکن ابھی اسلام کسی ولی نے نہیں لایا، اسلام ہندوستان میں سب سے بڑے اولیاء صحابہ نے لے کر آیا درکی، اور صحابہ کی خبریں اور تابعین کی مزاریں اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ دین لائے تھے، دین پھیلائے تھے۔ اور اگر ایک ولی آ کے آپ بول سکتے پورے ہندوستان کو جو ہے راجستھان کی سرزمین سے چمکا سکتے ہیں، تو ایک صحابی تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ایک علاقے سے بیٹھے تو چین تک چمکا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایریا آف ورک زیادہ ہی ہوں گا نا، ایک ولی کے مقابلے میں صحابی اور پھر نبی، مقامات ہیں نا اللہ کے نزدیک، ایمانی اعتبار سے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سے تو اسلام ہندوستان میں نبی کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں آ چکا تھا۔ اور سوال یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث اپنی مسجدیں بتائیں، سوال یہ ہے کہ سرزمین ہند پر سجدے جن لوگوں نے سب سے پہلے کیے وہ اہل حدیث تھے کہ کون تھے؟ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ مساجد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سرزمین کے اوپر جو سجدے مسلمانوں نے کیے یہ مسلمان کون تھے وہ بتانا چاہتے ہیں۔ ربیع الاول سن 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن بوقت چاش انتقال ہوا۔ اس کے بعد سن 11 ہجری کے اندر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے، خلیفہ بنائے گئے، اور تقریباً 2 سال 3 مہینے 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک یہ ان کا دور خلافت ہے۔ اگر ہم اس دور کو مائنس کر دیں تب بھی، اور اس حدیث کو بھی ہم نظر انداز کر دیں، چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال احدا ملوک الہند الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرۃ فیہا زنجبیل فأطعم أصحابه قطعة وأطعمني قطعة رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الاطعمہ۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر کتاب الاطعمہ کے اندر یہ روایت حضرت ابو سعید خدری سے لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھڑا بھیجا جس کے اندر سونٹ تھی، سونٹ زنجبیل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک ایک ٹکڑا دیا اور مجھے بھی اسے ایک ٹکڑا عنایت کیا۔ چلیے اس روایت پر کلام بھی تسلیم کر لیتے ہیں، یا چلیے اس سے ہم صرف نظر کر لیتے ہیں۔ جہاں تک تاریخ کا معاملہ ہے، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن 11 ہجری سے سن 13 تک تخت خلافت پر متمکن رہے، تقریباً 2 سال 3 مہینے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سے لے کر کے تقریباً 10 سال تک 24 ہجری تک خلیفہ رہے۔ ہم اس دور کا جو مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین اور عمان کا والی بنایا، وہاں کا گورنر بنایا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھائی حکم ابن ابی العاص کو اور مغیرہ ابن ابی العاص کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ حکم ابن ابی العاص تھانہ آئے اور حضرت مغیرہ ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سندھ کے ایک علاقے دیبل میں آئے۔ یہ دیبل آج وہ مقام ہے جو ٹھٹھا کے قریب، غالباً اس کا نام ٹھٹھا، اس کے قریب ہے یہ دیبل۔ تو حضرت مغیرہ ابن ابی العاص دیبل آئے اور حضرت حکم ابن ابی العاص تھانہ آئے۔ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اکیلے تو آئے نہیں تھے،
یہ سن 15 ہجری کی بات ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ سرزمین ہندوستان پر سب سے پہلے جو مسلمان آئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ ان کے سجدوں سے یہ زمین روشن ہوئی۔ اس کے بعد سن 24 کے اندر ابو لولو فیروز کے ذریعے آپ کو شہادت ملتی ہے۔ نماز کی حالت میں آپ کو خنجر سے مارا جاتا ہے اور آپ جانبر نہیں ہو پاتے ہیں اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک تقریباً 11-12 سال تک تخت خلافت پر متوکل رہتے ہیں، اور اس دور میں اسلامی فتوحات کے دائرے بہت زیادہ وسیع ہوئے۔ ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 25 کی تعداد میں 25 صحابہ کرام ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آئے ہیں، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 صحابہ کرام آئے ہیں، 12 صحابہ کرام آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن کی مدت خلافت 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک ہے 5 صحابہ کرام آئے، 12 5 17۔ اس کے بعد سن 35 کے اندر بلوائیوں کے ذریعے آپ کو شہادت ملتی ہے، اور آپ کی شہادت کا سانحہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے جسے ہر تاریخ داں یا اسی طریقے سے تاریخ کا طالب علم جانتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں سن 35 میں، اور زمام خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن 35 سے لے کر سن 40 ہجری تک، گویا کہ 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دور میں 3 صحابہ کرام آئے، حضرت عمر کے دور میں 12، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت کے اندر 3 صحابہ کرام یہاں ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد سن 40 کو ان کی شہادت کے بعد زمام خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آتی ہے، اور آپ کی خلافت کا یہ سلسلہ سن 60 تک چلتا ہے۔ سن 40 سے لے کر سن 60 تک 20 سال تک یہ تخت خلافت پر متوکل رہتے ہیں۔ ان کا انتقال سن 60 کے اندر ہوتا ہے، ان کے بیٹے یزید سن 60 کے اندر خلیفہ بنتے ہیں، اور ان کا بھی دور خلافت 3 سال 8 مہینے تقریباً 4 سال، سن 64 ہجری کے اندر یزید کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4، اور یزید کے دور میں 1 صحابی حضرت منذر ابن جارود عبدی۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر یزید کے دور خلافت تک تقریباً 25 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرزمین ہندوستان کے اوپر آئے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اس وقت عمل کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ارے ان کے عقیدے کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے رسول کے جو صحابہ ہیں ان کا ایمان ہدایت کا معیار مطلق ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے اور ایمان جو ہمیں مطلوب ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان میرے نبی کے صحابہ کی طرح چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو انہیں ہدایت مل جائے۔ گویا نبی کے صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق گردانا گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ تو گویا وہ ایمان لے کر صحابہ کرام آئے جو ایمان اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے رسول کے ذریعے دیا تھا، وہی ایمان تھا جو اللہ کو مطلوب تھا، اور وہی ایمان لے کر کے آئے جو رسول نے انہیں دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ نماز کیسی لے کر کے آئے؟ نماز وہی لے کر کے
आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था। कौन सी नमाज थी? आइए वो हदीस भी देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वहां अबी क़िलाबत हद्दसना अबू सुलैमान मालिक इब्न अल-हुवैरिस क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली फइज़ा हज़रतिस सलातु फलियुज़्ज़िन लकुम अहदुकुम वलियुम्मकुम अकबरुकुम। रवाहुल बैहक़ी फ़ी सुननिल कुबरा फ़ी किताबिस सलाह। हजरत इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह सुनन कुबरा के अंदर ये रिवायत लाए, रावी हजरत मालिक इब्न हुवैरिस हैं। हजरत मालिक फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबसे कहा कि नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरह तुम हमें पढ़ते हुए देखते हो। सवाल यह है कि इस सरजमीन हिंद के ऊपर जो ईमान आया वो ईमान कौन सा था? वो सहाबे किराम का ईमान था, जिनके ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का मेयार मुतलक करार दिया। वो नमाजें लेकर के आए, जिस नमाज का तरीका इस हदीस पाक में बयान किया गया है कि इस सरजमीन के ऊपर वही नमाज पढ़ी गई जो नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाई थी। तो सबसे पहले वो ईमान आया यहाँ सरजमीन पर जो ईमान कुरान ने बताया था, सहाबे किराम लेकर के आए। जो ईमान नबी ने उन्हें बताया था वो लेकर के आए। वो नमाज लेकर के आए जो नमाज नबी ने उन्हें बताया था, उस तरीके से उन्होंने नमाज पढ़ी। और वो अखलाक लेकर के आए, वो सीरत लेकर के आए, वो मईशत लेकर के आए, वो मुआशरत लेकर के आए जो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अपनी आंखों से किया। अल्लाहु अकबर। जितने सहाबे किराम हैं सबके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि इन्होंने ईमान की हालत में मेरे नबी के दीन को कबूल किया और इनके पीछे जान, माल, आबरू तक को दांव पर इन्होंने लगा दिया। सफर में, हजर में, जंग में, खुशी में, गम में, हर एक में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। तो कहेंगे नहीं आप समय के बाद 400 साल बाद कोई वली लेकर आए तो ताजुब कोई भी हंसेगा तारीखी हवाले से कि जो कुछ ज़माने में रह सकता है। तो मक्का जैसे शहर का इतनी बड़ी मुस्लिम सल्तनत का जो हज़रत अबू बकर के ज़माने, उमर के ज़माने में, उस्मान के और अली के ज़माने में इतनी बड़ी सल्तनत जो 20 और 30 मुल्कों पर डिपेंड है, क्या वो सल्तनत वालों का हिंदुस्तान शहर में नहीं हुआ रहा? उनसे क्या लेना, अपना काफ़ी, यहाँ काफ़ी। और वो मुबल्लिग लोग थे, अपने दीन को फैलाने वाले लोग थे। तो ये खुद एक अपना मजाक हम बना लेंगे अगर ऐसी फालतू बात अगर हम करेंगे। तो हर किसी का एक मुकाम है, उसको मुकाम दिया जाए। अगर कोई वली का मुकाम सहाबी से बढ़ाएंगा तो ज़ाहिर सी बात है हमको तकलीफ होती है उससे। अगर कोई वली और सहाबी का मुकाम नबी से बढ़ाएंगा तो हमको तकलीफ होती है उससे। इनके मुकाम अपने हैं वलियों के, लेकिन सहाबी से ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते इनके मुकामात को, उनके अपने मुकामात है अदर के। ठीक है। तो बहरहाल इस्लाम हिंदुस्तान में आप सबके ज़माने में आया, उसके बाद सहाबा के दौर में आया, खुलफा राशिदीन के दौर में आया, ताबईन तब ताबईन के दौर में आया, और 80 साल बाद तो बहरहाल मोहम्मद बिन कासिम में आके बैठे हुए पाकिस्तान तक, तो और पूरे बॉर्डर तक हिंदुस्तान, जिसको राजस्थान का कुछ इलाका है, जिसके अंदर पंजाब का कुछ इलाका और कश्मीर का कुछ इलाका, 80 साल बाद आप सुन के वो उनकी फ़ौजें खड़ी है वहाँ आकर मोहम्मद बिन कासिम की। किस लिए आकर खड़ी? और मोहम्मद बिन कासिम आके अपना अपना कर रहे, अपना अपना जा रहे। ये वो लोग थे ही नहीं, ये मुबल्लिग लोग थे, जहाँ जाते अपने दीन को फैलाते थे। बहरहाल हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी तारीख़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपकी सीरत की है। उसी दौर में इस्लाम यहाँ आया, खुलफा राशिदीन सहाबा के दौर में आया, ताबईन तब ताबईन के दौर में आया, और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में बहरहाल आए, इस्लाम लाए। बाद में भी लोगों ने काम किए होंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इनकी कुर्बानी और इनके काम बहुत अजीम थे, इनके कारनामे अजीम थे। हिंदुस्तान जैसा मुल्क इस्लाम की रोशनी से 400 साल तक दूर नहीं रहा, बल्कि आप सबके ज़माने में इस्लाम की रोशनी इस मुल्क तक पहुँच चुकी थी।